اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاتحہ کا تعارف۔ سورۃ الفاتحہ قرآن حکیم کی پہلی سورت ہے۔ اس سورت کے کئی نام ہیں۔ اس کا مشہور نام سورۃ فاتحہ ہے کیونکہ یہ قرآن حکیم کی افتتاحی سورت ہے۔ اس کی تلاوت ہر نماز میں کی جاتی ہے، اس لیے اس کو سورۃ الصلاۃ بھی کہتے ہیں۔ اس کا نام سورۃ المناجات بھی ہے کیونکہ اس سورت میں دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے۔ اس سورت میں بندہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف اور شکر ادا کرتا ہے، اپنی بندگی کا اظہار کرتا ہے اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہدایت پر استقامت کی دعا مانگتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ دعا ہے اور پورا قرآن حکیم ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اس دعا کا جواب ہے۔ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کے اختتام پر آمین کہنا مسنون ہے، جس کا مطلب ہے اے اللہ ایسا ہی ہو، اے اللہ قبول فرما۔ حدیث مبارک میں سورۃ فاتحہ کے بہت سے فضائل بیان ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سورۃ فاتحہ جیسی کوئی دوسری سورت نہ توریت میں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں اتری۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تمہیں قرآن کی سورتوں میں سے ایک عظیم ترین سورت نہ سکھاؤں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ سورت یعنی الحمدللہ رب العالمین ہے، جو 7 دہرائی جانے والی آیتیں ہیں جو نماز میں بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور یہی قرآن العظیم ہے جو مجھے عطا فرمایا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 ایسے نور دیے گئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کو نہیں دیے گئے، یعنی سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی فضیلت۔ قرآن حکیم کی تلاوت سے پہلے تعوذ پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ شیطان کی سب سے بڑی چال یہ ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام اس کے بندوں تک نہ پہنچے۔ تعوذ پڑھ لینے سے آدمی شیطان مردود کے شر سے نکل کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ اور حفاظت میں آ جاتا ہے اور شیطانی وسوسوں سے دور ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جب تم قرآن کی تلاوت کرو تو شیطان مردود کے شر سے بچنے کے لیے اللہ سے پناہ طلب کر لیا کرو۔ البتہ ایک خاص طور پر یاد رہے کہ تعوذ قرآن حکیم کا حصہ نہیں ہے۔ جس طرح سورہ فاتحہ میں ہم اپنے ساتھ پوری امت مسلمہ کے لیے دعا مانگتے ہیں، اسی طرح ہمیں اپنی تمام دعاؤں میں بھی پوری امت کو شامل رکھنا چاہیے۔ تسمیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت۔ کسی بھی جائز عمل سے پہلے تسمیہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ عمل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام سے شروع کیا جا رہا ہے اور اسی کی رضا کے لیے کیا جا رہا ہے۔ جو عمل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی برکت اور مدد شامل ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلی وحی میں بھی رب کے نام سے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جائز کام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ نامکمل اور بے برکت رہتا ہے۔ سورۃ فاتحہ کا تعارف۔ میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں شیطان مردود سے۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، جو بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اے اللہ، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، نہ وہ جن پر غضب ہوا اور نہ وہ جو گمراہ ہوئے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔